میں ڈاکٹر فرخندہ آج میں جدید اردو نثر پر اپنے خیالات کا اظہار کروں گا۔ 1857 سے پہلے اردو نثر کا سرمایہ بہت کم تھا۔ کچھ حد تک فورٹ ولیم کالج کی تصانیف اور غالب کے خطوط میں جدید اردو نثر کی ہلکی سی جھلک ملتی ہے۔ 1857 کے بعد صحیح معنی میں اردو نثر پیدا ہوئی جس کا سہرا سر سید کے سر ہے۔ انہوں نے قوم کی اصلاح کے لیے تہذیب الاخلاق جاری کیا اور سادہ سلیس نثر کی بنیاد ڈالی۔ انہوں نے زندگی کے مختلف موضوعات پر اظہار خیال کیا۔ نئے زمانے کا رجحان، انگریزی ادب کے اثرات نے اردو نثر کو بھی متاثر کیا۔ سر سید اور ان کے رفقا نے بھی اس اثر کو قبول کیا۔ سر سید کے ساتھ ساتھ شبلی، حالی، آزاد، نذیر احمد اور ذکاء اللہ وغیرہ نے اردو نثر کی بنیادیں مضبوط کیں اور علم و ادب کے مختلف شعبوں کی آبیاری کی اور اردو نثر کا دائرہ وسیع ہوتا گیا۔ تاریخ، سوانح، تحقیق، زبان اور تنقید، ادب، معاشرتی، تمدنی، علمی، مذہبی موضوعات پر مقالات، افسانے، طنز و مزاح ادب میں شامل ہو گئے۔ اخبارات اور رسائل کے اشاعت نے اردو ادب کی نثر کو معیاری بنانے میں بہت بڑا رول ادا کیا۔ تہذیب الاخلاق، اودھ پنچ 13ویں صدی اور اسی طرح کے دوسرے جرائد اور رسائل نے 19ویں صدی میں بڑی زبردست ادبی خدمات انجام دیں۔ سر سید نے جدید اردو نثر کی بنیاد اپنے مقالات اور مضامین سے ڈالی جو سر سید نے اپنے اصلاحی مشن کے لیے تہذیب اخلاق میں لکھے۔ سر سید کے قلم کا دائرہ بہت وسیع تھا۔ انہوں نے مذہب، سیاست، تعلیم، اصلاح معاشرت اور تمدن غرض کے مختلف موضوعات پر قلم اٹھایا۔ اسی طرح اردو ادب میں انگریزی کے طرز پر مقالہ نویسی کا آغاز ہوا۔ انہوں نے اپنی بات کو دلیلوں سے پیش کیا اور لفاظی اور بے جا عبارت آرائی سے نجات دلائی۔ انہوں نے خود بہت کچھ لکھا اور اپنے رفیقوں سے بھی یہ کام کروایا کہ لکھنے والوں کی ایک پوری جماعت تیار ہو گئی۔ جدید دور میں تاریخ اور سوانح نگاری کے فن نے خاصی ترقی حاصل کر لی۔ قومی احساس کو زندہ رکھنے میں تاریخ کو بڑا دخل ہے۔ حالی نے قوم کے اس احساس کو زندہ کیا۔ انہوں نے حیات سعدی، حیات جاوید، یادگار غالب، حیات مولانا روم وغیرہ سوانح عمریاں لکھیں۔ اسی میدان میں علامہ شبلی نعمانی نے اعلیٰ ترین سوانح عمریاں لکھیں۔ شبلی اردو کے سب سے بڑے مورخ ہیں۔ انہوں نے جو تاریخی سوانح عمریاں لکھیں وہ ہر لحاظ سے دنیا کے بہترین تاریخ ادب میں شمار کی جاتی ہیں۔